بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 93 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرات کی ممانعت ہے، اور دوسرا باب ہے کہ رکوع اور سجدے میں ایسا شخص کہ جو اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں رکھتا اس کا بیان، اور تیسرا باب ہے کہ رکوع سے جب سر اٹھائے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، تو ان تسبیحات کا ذکر ہوگا۔ گزشتہ سبق میں رکوع کی حالت کا بیان تھا، اور رکوع اور سجدے میں تسبیحات کا ذکر تھا اور فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس سبق میں رکوع میں قرآن کی تلاوت کی ممانعت اور حکمت، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کی تسبیحات کا حکم، حدیث کے فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیقات ہوں گی۔ سب سے پہلا باب ما جاء فی النہی عن القراءۃ فی الرکوع والسجود۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابراہیم بن عبد الله بن حنین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القصی والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وفي الباب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ روایت کے اندر تحویل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر ایک سند آتی ہے، اور پھر دوسری سند بھی آ کر امام مالک رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، تو 2 سندوں سے یہ آ کر آگے تحویل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے آگے عن نافع عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب، یہ روایت ایک ہی سند کے ساتھ چلتی ہے۔ اچھا، روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قصی نام کے کپڑے کو پہننے سے۔ قصی ایک قبیلہ ہے یا ایک قریہ ہے جہاں پہ سرخ رنگ کے کپڑے بنتے تھے، تو اس لیے ان کا سرخ ہونے کی وجہ سے ممانعت ہے۔ اور دوسرے بعض نے کہا کہ یہ خز اس کا یہ نام ہے، یعنی ایک ریشم کا نام ہے، اور ریشم کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اور معصفر یعنی رنگا ہوا کپڑا کلرز کے اندر جو بالخصوص سرخ کلر میں رنگا جاتا ہے، تو اس کو پہننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے کہ سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتے۔ اور اسی طرح اسی میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت رکوع کے اندر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث علی رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وهو قول اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم کرہ القراءۃ فی الرکوع والسجود، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین وہ مکروہ سمجھتے تھے کہ رکوع اور سجدے کے اندر تلاوت کی جائے۔ اور اگلا باب ہے باب ما جاء فی من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع وفي السجود قال وفي الباب عن علي بن شيبان وانس وابي هريرة ورفاعة الزرقي رضی اللہ عنهم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز کہ جس میں جو شخص ہے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے رکوع میں اور سجدے میں، یعنی رکوع اور سجدے میں جس نماز کے اندر اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھا نہیں رکھا جاتا تو وہ نماز کافی نہیں ہے، یعنی وہ نماز کامل نہیں ہے۔ اور اس باب میں ان صحابہ اکرام کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم يرون ان يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود، کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھے گا، بیچ میں اونٹ کی کوہان کی طرح پیٹھ کو اٹھائے گا نہیں، پیٹھ اور سر رکوع کے اندر بالکل آپس میں برابر ہونے چاہیے۔ وقال الشافعی واحمد واسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدہ، اور جو رکوع اور سجدے میں اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھا نہیں رکھتا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجزئو، اور لا تجزئو کا معنی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ لا تجزئ سے کرتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جبکہ
احناف کے نزدیک لا تجزی کا معنی کامل نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. لا تجزی صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا صلبہ فی الرکوع والسجود. وہ ابو معمر کا نام ہے عبداللہ بن سخبرہ، اور ابو مسعود انصاری البدری ان کا نام ہے عقبہ بن عمر. یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ابو مسعود، بلکہ بدر ایک گاؤں ہے اس کے رہنے والے ہیں. باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شیء بعد. یہ ایک روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب کی بہت طویل سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی، اور اے رب ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اور آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ کے اندر تعریفیں آ سکتی ہیں اور حمد آ سکتی ہیں اتنی، اور ان کے درمیان میں جتنی تعریفیں سما سکتی ہیں اتنی تعریفیں آپ کے لیے. اور وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور جتنا آپ چاہتے ہیں اتنی تعریفیں آپ کے لیے. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن ابي اوفى وابي جحيفة وابي سعيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض اهل الكوفة يقول هذا في الصلاة التطوع ولا يقوله في الصلاة المكتوبة. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا بھی اس پر عمل ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی دعا لمبی دعا پڑھنی چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ نوافل کے اندر بھی اور فرض نماز کے اندر بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے. بعض اہل کوفہ یعنی بعض احناف کے نزدیک یہ نوافل کے اندر تو پڑھے لیکن فرض نماز کے اندر اس کو نہ پڑھے. احمد محمد شاکر کے نسخے میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ قال ابو عیسیٰ وانما یقال الماجشونی لانه من ولد الماجشون. فرماتے ہیں کہ ماجشون نہیں ہے روایت کے اندر، بلکہ ماجشونی اس کو کہا جائے کیونکہ یہ ماجشون کی نسل سے ہیں. باب منه آخر وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. آمین کے حوالے سے جس طرح روایت تھی اسی طرح کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، جس کی یہ تحمید فرشتوں کی تحمید کے موافق ہوگی، کیونکہ فرشتے بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے مقدم جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ وظیفہ متعین ہو گیا کہ امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور مقتدی جو ہیں وہ ربنا ولک الحمد کہیں گے. مقتدیوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا اور امام نے ربنا ولک الحمد نہیں کہنا. تو اس کے اوپر ہم آگے دیکھتے ہیں. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي ومن بعدهم ان يقول الامام سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الامام، یعنی امام سے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں گے ربنا ولک الحمد. وبه يقول احمد، امام احمد کا بھی یہی قول ہے. قال ابن سیرین وغیرہ یقول من خلف الامام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی جو پیچھے مقتدی ہے وہ بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد مکمل کہے گا. مثل ما یقول الامام وبه یقول الشافعی و اسحاق، امام شافعی اور امام اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں. احادیث باب کے راویوں کو مختصراً دیکھتے ہیں. ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، یہ ہا کے ضمہ کے ساتھ حنین ہے، ہاشمی ہے. اور عمارہ بن عمیر التیمی الکوفی. ابی معمر ان کا نام عبداللہ بن سخبرہ ہے الازدی الکوفی. ابو مسعود الانصاری بدری، یعنی ان کا نام ابو مسعود الانصاری عقبہ بن عمر بن ثعلبہ، یہ صحابی جلیل ہیں اور بدر گاؤں کے رہنے والے ہیں. ماجشون، یہ جیم کے کسرے کے ساتھ ہے ماجشون. یہ لقب ہے، لقب عبدالعزیز بن عبداللہ. یہ عبدالعزیز بن عبداللہ کا لقب ہے، تو لہٰذا ان کی اولاد سے جو ہوگا اس کو ماجشونی کہا جا سکتا ہے. اور یہ ماجشون جو ہے یہ معرب ہے ماہ کون سے، ای شبہ القمر یعنی چاند کی طرح، تو ماہ کون اس سے یہ ہو گیا ماجشون. عن عمی، عمی سے مراد یعقوب بن ابی سلمہ ہے.
عبداللہ بن ابی رافع المدنی، یہ مولى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاتب ہیں۔ اچھا، رکوع میں قرات کی ممانعت کے حوالے سے معروف السنن میں ہے کہ وَيُقْرَأُ أَيْضًا لِلْمُصَلِّ أَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْقِيَامِ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ لِعَدَمِ شَرْعِيَّةِ ذَلِكَ، یعنی یہ مشروع نہیں ہے کیونکہ قیام کی حالت ایسی حالت ہے کہ یہاں یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، تو قائم یہ ایسی حالت ہے کہ یہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ قرآن جھکنے کے لیے نہیں آیا، اور رکوع میں تو جھکا جاتا ہے، اور رکوع میں اللہ تعالیٰ سے کی تسبیحات بیان کرتا ہے بندہ عاجزی کے ساتھ، تو لہٰذا قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی صفات وہ قیام کی حالت کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہیں، تو لہٰذا فرمایا کہ قیام کی حالت کے اندر ہی قرات کی جائے گی، رکوع اور سجدے میں نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ یہ جو رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت ہے مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ فرماتے ہیں ہر حالت میں اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ تحریم کی ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجب عندی علی من قرأ فی الرکوع او سجود السہو فإن النظر دائر فی ان ذلک الحکم من واجبات الصلاۃ او غیرہا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر قرات کر لی تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس پر مدار رکھتا ہے کہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہے یہ حکم کہ رکوع کے اندر قرات نہ کی جائے، یا نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، نماز کے علاوہ کے واجبات میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر انسان قرات میں ایک صورت جو بعد والی ہے اس کو پہلے پڑھ لے اور اگلی رکعت میں پہلے والی بعد والی صورت کو پہلے پڑھ لے، تو اس طرح سے کر کے جو اس ترتیب کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم نہیں آتا، لہذا یہاں پر بھی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر چونکہ یہ جو حکم ہے یہ قرآن مجید کی قرات کے واجبات میں سے ہے کہ اس کو رکوع میں نہ پڑھا جائے، یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، اس لیے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کہ رکوع میں انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اور یہاں پہ تسبیح اور ذکر ہی ہوتا ہے، اور یہ مخلوق کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ قیام کی حالت میں ہونا چاہیے، تو یہ اس کی ساری تفصیل یہاں پہ ذکر کر دی گئی۔ اچھا، اگلا باب تھا کہ لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرنے والے کا حکم۔ تو اقامت الصلب فیہما کنایۃ عن التعدیل والطمانینہ، یعنی سکون کے ساتھ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، اور تعدیل ارکان اس سے مراد ہے۔ لہٰذا یہ اس پر دلیل ہے یہ حدیث کہ یہ سکون اور تعدیل ارکان واجب ہیں، جیسے کہ کما قرروہ فی الفاتحہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو جس طریقے سے فرمایا کہ یہ واجب ہے، اسی طرح سے یہ تعدیل ارکان بھی واجب ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی تسبیحات کے حوالے سے بدائع الثناء کی اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کی تسبیحات کے اندر معارف السنن کے اندر یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور جو مقتدی ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے گا، جبکہ یہی قول امام مالک اور امام احمد کا بھی ہے۔ ابن منذر نے اختیار کیا ہے اسی قول کو، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، ابو ہریرہ، امام شعبی، ان سے بھی یہی مروی ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے اسی سے دلیل لیتے ہوئے یہی فرمایا کہ بأن فی الحدیث قسمۃ، یعنی حدیث میں تقسیم کیا گیا کہ امام یہ کہے گا اور مقتدی یہ کہے گا، اور اس سے شرکت جو ہے یہ اس کے منافی ہے کہ دونوں جو ہے مقتدی بھی کہے گا اور دونوں امام کہے گا، ایسا نہیں ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ دونوں کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، لیکن امام جو ہے وہ تحمید جو ہے وہ سرن کہے گا اور دل میں کہے گا، اور یہی امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور دیگر ائمہ کا قول ہے، اور یہ ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کو جمع فرمائیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد دونوں امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا۔ اور فی الباب کے تحت آنے والی روایات کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام مسلم نے اور امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اور علی بن شیبان اور ان صحابہ کرام کی روایات کو آپ دیکھ لیں ایک نظر۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس، ابن ابی اوفا، ابی جحفہ، ان کی روایات بھی یہاں دیکھیں، امام بخاری نے ذکر کی ہیں، اس طریقے سے امام نسائی نے، اور اس طریقے سے امام مسلم نے، ابن ماجہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ احادیث میں موجود یہ کچھ فوائد ہیں، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور یہ عصری تطبیقات ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم دنیاوی مصروفیات کی جلد بازی میں کمر سیدھی کیے بغیر ہی تو سجدے میں نہیں جا رہے۔ اس کے علاوہ بقیہ بہت ہی اہم یہ عصری تطبیق کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سبق سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں دینے کی کوشش کیجیے گا۔
یہ سبق کا خلاصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 93 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔